قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام کا تصور خدمت خلق۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہم پر مختلف عبادات فرض فرمائی، جن میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ماہ سیام ماہ رمضان کے روزے ہیں، اور اسی طرح حج جیسی عظیم عبادت بھی صاحب استطاعت افراد پر اور امت مسلمہ پر فرض فرمائی ہے۔ تو سامعین محترم، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو عبادات فرض فرمائی ہیں، ان کو فرض فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ ان میں جو پوشیدہ حکمت تھی وہ کیا تھی؟ تو سامعین محترم، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نماز کا حکم دیتے ہوئے اور اس میں جو پوشیدہ حکمتیں ہیں اور مقصدیت ہے اس کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے یہ اس لیے فرض کی گئی ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ اسی طرح جب ہم روزے کی مقصدیت کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ اور اسی طرح جب زکوٰۃ کی باری یہ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ فرمایا ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیا کریں، صدقات نکالا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ ان کے مال جو ہیں وہ پاک، ان کو تزکیہ اور تطہیر ملے۔ اسی طرح جب حج کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور پھر اس کی حکمت کو واضح کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور دوران حج نہ کسی کو تکلیف دی، نہ اذیت پہنچائی اور نہ ہی گناہ کا کام کیا، تو وہ ایسا ہوگا، اس کو ایسا اجر دیا جائے گا اور ایسے گناہ اس کے ختم ہو جائیں گے جیسے وہ آج ہی پیدا کیا گیا۔ تو سامعین محترم، جب ہم ان تمام آیات کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان عبادات کو فرض قرار دینے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اور انسان کے دل میں انسانیت کے لیے محبت پیدا ہو۔ جو گناہوں کی، جو حسد کی، کینے کی، بغض کی، ہوس کی، لالچ کی میل کچیل تھی، اللہ رب العزت نے یہ عبادات فرض اس لیے کی ہیں کہ تاکہ انسان کے دل سے وہ تمام میل ختم ہو کر اس میں انسانیت کی محبت پیدا ہو سکے، انسانیت کا احساس پیدا ہو سکے۔ فرمایا روزے کے بارے میں فرمایا تاکہ تم متقی بن سکو، نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، حج کے ذریعے فرمایا کہ جو حج اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اور جو حج کی نیت کر لے تو وہ کسی کو بھی پھر تکلیف نہ دے، کسی کو اذیت نہ دے۔ اور صدقہ اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو تقسیم کر کے وہ مال ان کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں، یعنی کہ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ رب العزت نے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں دوسری انسانیت کے لیے محبت پیدا ہو، احساس پیدا ہو، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی تڑپ اور طلب پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عبادات کو فرض قرار دیا۔ سامعین محترم، تاکہ انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے احساس پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اور خدمت خلق جو ہے اس کا ایک رجحان پیدا ہو، اس کی طرف وہ راغب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو خدمت خلق ہے یہ اصل میں خدمت حق کا زینہ،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ اللہ رب العزت کی جتنی مخلوق ہے یہ ساری اس کا کنبہ ہے، اور اس کنبے میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے اس کنبے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ نفع بخش ہے۔ حدیث قدسی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ پریشان ہوگا، کہے گا مولا تو پاک ہے ان چیزوں سے، تجھے کیسی حاجت؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، پیاسا تھا، اس کو پیاس تھی، پانی کی طلب تھی، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو تیرے نامہ اعمال میں ایسے لکھتا کہ جیسے تو نے مجھے پانی پلایا۔ پھر فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ پھر پریشان ہو جائے گا، کہے گا مولا تو ان تمام ضروریات اور حاجات سے پاک ہے، رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے بندے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو میں تیرے نامہ اعمال میں ایسے لکھتا کہ جیسے تو نے مجھے کھانا۔ تو سامعین محترم، اسی طرح اللہ رب العزت سوال کرتا جائے گا کہ فلاں حاجتی، فلاں حاجتی، فلاں حاجتی۔ تو اس قدر خدمت خلق کو اہمیت دی گئی ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو عبادات کو فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے دل میں دوسری جو مخلوق ہے ان کے لیے احساس پیدا، ان کے لیے تڑپ پیدا ہو، طلب اور چاہت اور محبت پیدا ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عبادات کو فرض قرار دیا۔ اور پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توحید اور رسالت کی گواہی سے بھی پہلے اور قرآن کے فرمان سے بھی پہلے جو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور خصائل کی گواہی جس ہستی نے دی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ، آپ ان کا فرمان تو سنیں۔ سید شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے سیرت پر آڈیو صورت میں کتاب لکھی گئی وہ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ نے بیان فرمایا۔ ان کی روایت سنیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب وحی کا نزول ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کے پاس وہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آپ نے پھر کن الفاظ میں ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی فرمائی، ہمت بندائی۔ فرمایا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل القلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ فرماتی ہیں کہ آپ کو اللہ پاک مایوس نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ سچی بات بولنے والے ہیں، جو نادار ہیں، کمزور ہیں، مفلس ہیں، ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا آپ تو مہمان نواز ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری جو بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے سیدہ الکبریٰ سلام علیہ وہ فرماتی ہیں کہ حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کہ قرآن مجید کی وحی اترنے سے بھی پہلے کہ جس بات پر توحید کی گواہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی اپنی 40 سالہ زندگی، وہ 40 سالہ زندگی کس بات پر منحصر تھی؟ وہ خدمت خلق بہترین نمونہ تھا۔ تو یہ وہ صفات تھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ انہوں نے بیان فرمائی۔ تو سامعین محترم، اس قدر یہ خدمت خلق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں وہ عملی نمونہ تھے انسانیت کے لیے۔ اب پھر آگے حدیث پاک سنیں کہ جو لوگ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ان کا بھلا سوچتے ہیں، ان کے لیے آسانی پرووائڈ کرتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کمزوروں کے لیے مشقت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں یہ کمزوروں کی مدد کرتا ہے اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے کسی مجاہد کو ملتا ہے، اور وہ اس کا ثواب اسی طرح ہے کہ جیسے کہ کوئی روزہ دار سارا ماہ روزہ رکھے اور پھر راتوں کو قیام بھی کرے، اس کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا، اجر ملے گا۔ اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کی خدمت پر اجر کی نوید سنائی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن عبدا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو سامعین محترم، اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت خلق پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مجھے جو کمزور لوگ ہیں ان میں تلاش کیا کرو۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک چونکہ وہ مالی لحاظ سے کافی مضبوط تھے، کافی بہتر تھے، ایک دن انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں جو بقایا لوگ ہیں، جو کم تر لوگ ہیں، معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، ان سے بہتر۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے آپ کو رزق دیا جاتا، کہ یعنی کہ جو معاشرے میں رزق ملتا ہے، مال و دولت کی فراوانی ملتی ہے، رزق اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، وہ اس لیے عطا فرماتا ہے کہ معاشرے میں جو کمزور پائے جاتے ہیں یہ ان کے وسیلے سے دوسروں کو مال عطا کیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، خدمت خلق کا اتنا اجر ہے کہ اللہ رب العزت رزق بھی اس وجہ سے عطا فرماتا ہے کہ معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے، اور پھر جو ان کی خدمت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اور اس کا اجر ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص سارا ماہ روزہ رکھے اور پھر رات کو قیام بھی کرے، تو اس کے اجر کے برابر اس خدمت خلق کرنے والے بندے کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو اس قدر خدمت خلق پر اجر دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی ریاضتیں ہیں، جتنے بھی مجاہدے ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان کے دل میں دوسری انسانیت کے لیے محبت پیدا ہو، دوسری انسانیت کے لیے احساس پیدا ہو، ان کے لیے تڑپ پیدا ہو، ان کی خدمت کرنے کا ایک چاہت پیدا ہو۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تمام عبادتیں فرض کی ہیں۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے انسانیت کی خدمت کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی، ان کے لیے آسانیاں مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔